اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ قاف کا آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کا 50واں سورہ ہے اور پہلی 15 آیتیں اس صفحے پر موجود ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کی 45 آیتیں ہیں، البتہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مختصر سوروں میں شمار ہوتا ہے۔ آغاز میں پروردگار عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوراً بعد ارشاد فرمایا، یعنی سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے اس قرآن مجید کی، یعنی بڑے مرتبے والے قرآن کی۔ یہ قاف کے ذریعے سے پھر ہمیں حروف مقطعات کا سامنا ہے، اور اس بارے میں گزارش کی جا چکی کہ پروردگار عالم نے اس کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو متوجہ کیا ہے کہ یہ قرآن جس کی عظمت تمہارے لیے آشکار ہے، انہی حروف سے مل کر بنا ہے کہ جنہیں تم روزانہ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہو۔ انہی حروف کو جوڑ کر تم جملے بناتے ہو، اور انہی جملوں کو جوڑ کر تم اپنا ما فی الضمیر بیان کرتے ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو پھر تم بھی ان حروف کو جوڑ کر ایک سورے کا جواب بنا کر لے آؤ، اور نہ لا سکو تو پھر اپنی ہٹ دھرمی کو چھوڑو اور ایمان لے آؤ کہ یہ کلام پروردگار عالم کی طرف سے نازل کرتا ہے بطور ثبوت رسالت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جواب قسم اس کا جو یہاں پر محذوف ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ یہ شرافت والا، مرتبے والا، عزت والا قرآن، اس کی قسم کہ یہ حبیب ہمارا رسولوں میں سے ہے، جس طرح سے سورہ یاسین کے اندر صراحت ہے کہ انک لمن المرسلین۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فوراً بعد پروردگار عالم نے ان کے 2 اعتراضات بیان کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا اعتراض ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ہے کہ بل عجیبو، انہیں تعجب ہے، بلکہ انہیں تعجب ہے، انہیں بہت زیادہ اس بات پر حیرت ہے، ان جاءہم منذر منہم، کہ ایک منذر انہی میں سے کیسے آ گیا۔ منذر یعنی ڈرانے والا، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے کہ ایک رسول، ایک منذر، ایک انذار کرنے والا انہی میں سے کیسے آ گیا۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ ان کے اس اعتراض کو بیان بھی کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر گفتگو بھی ہوئی ہے، جواب بھی دیا گیا ہے، یعنی انکار رسالت بربنائے بشریت، کہ اگر یہ بشر ہیں تو پھر رسول نہیں ہو سکتے۔ اور بعد میں بہت سارے افراد نے انکار بشریت کیا بربنائے رسالت، کہ جب یہ رسول ہیں تو پھر بشر نہیں ہو سکتے، یعنی وہ ان کے عظمت و کمال و مقام اور مرتبے سے اتنے امپریس ہوئے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر یہ رسول ہے تو پھر رسول کو تو فرشتہ ہونا چاہیے، انسانوں میں سے نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسانوں میں سے ہیں۔ تو قرآن مجید کا مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان ہے، اور بہت اعلیٰ انسان ہے، صحیح معنوں میں انسان ہی یہ ہے، پروردگار عالم کے محبوب ہیں، پروردگار عالم نے انہیں چنا ہے، خداوند متعال کا یہ انتخاب ہے، اور پروردگار عالم نے انہیں وحی سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ تم جیسے قطعاً نہیں ہے، ہاں انسان ہونے کے اعتبار سے یقیناً تم میں سے ہیں، مگر کردار کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہیں، نوری بشر ہیں۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کہ کافروں نے کہا کہ یہ چیز تو بہت عجیب ہے، یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہی میں سے کوئی ایک رسول آ جائے۔ اذا متنا وکنا ترابا، یہ ان کا دوسرا اعتراض ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، تو یہ پلٹنا، یہ واپس آنا بعید از امکان ہے، یہ امپاسبل ہے کہ واپس ہمیں زندہ کیا جائے۔ تو ایک رسالت پر اعتراض ہو گیا، اور ایک ان کا اعتراض ہو گیا قیامت پر اور معاد جسمانی پر۔ تو وہ جو قرآن مجید کی قسم کھائی ہے اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے گویا پہلے ہی اس کا جواب دے دیا کہ یہ قرآن مجید تمہارے سامنے بطور معجزہ موجود ہے، جو بہت بڑا ثبوت ہے ہمارے رسول کی رسالت کا۔ اب اس کے بعد جو دوسرا اعتراض ہے اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے معاد جسمانی کے عنوان سے، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہمیں معلوم ہے جو زمین ان میں
کمی کرتی ہے. یعنی تمہارا اعتراض کیا ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو مٹی کیسے ہو جاؤ گے؟ زمین میں جانے کے بعد، دفن ہونے کے بعد جب گوشت گل جاتا ہے، ہڈیاں بھی مٹی میں مل جاتی ہیں، تو گویا زمین اس وجود کو کھا گئی. تو یہ پروردگار عالم کے اذن اور اجازت کے بغیر تو نہیں ہوا. تو پروردگار فرماتا ہے کہ قد علمنا، ہمیں تو اس بات کا علم ہے، ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے، ما تنقص الارض منہم، کہ ان میں سے زمین نے کیا کم کیا ہے، یعنی زمین کیا کھا گئی، ہمیں تو اچھی طرح سے پتا ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس وہ نوشتہ ہے جو محفوظ رکھنے والا ہے. یعنی یہ علم پروردگار کے لیے تعبیر ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ تحریر ہے، ڈاکومنٹڈ ہے، سب کچھ ہمارے علم میں ہے کہ کون کہاں پر ہے، کون سا جز کہاں گیا، اس منتشر ہونے کے بعد کون سا حصہ، کون سا پارٹیکل کس جگہ پر، سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. بلکہ ذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو جب ان کے پاس آیا جھٹلایا. لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا. فہم فی امر مریج، تو وہ پریشان خیالی میں مبتلا ہیں. یعنی کبھی ایک بات کہتے ہیں، کبھی دوسری بات کہتے ہیں. یہ سیدھی سیدھی جو امکانی صورت ہے علم پروردگار اور قدرت پروردگار کے جس کے یہ مظاہرے دیکھتے ہیں، اس کے بعد ان کا انکار کرنا، یہ تشوش ذہنی، یہ منتشر خیالات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کے پاس خود انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ایکسکیوز بیان کیا جائے. یہ کبھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، جبکہ یہ پیغمبر اکرم کی صداقت اور امانت سے خوب اچھی طرح سے واقف ہیں، ان کے اخلاق سے خوب اچھی طریقے سے واقف ہیں، ان کے صداقت بیانی اور ان کے اعلیٰ کردار کو یہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہیں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف، اوپر کی جانب. اب یعنی پروردگار اپنی قدرت اور اپنے علم کی طرف ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے. یعنی تم کیوں اس کے امکان کو رد کرتے ہو کہ تمہیں واپس زندہ کیا جائے گا، جب ہم کہہ رہے ہیں. کوئی عاجز انسان تھوڑی کہہ رہا ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے کہ جو عالم بھی ہے اور قدیر بھی ہے، علم بھی اس کے پاس ہے، قدرت بھی اس کے پاس ہے، کچھ کم بھی نہیں ہوا. تو پروردگار عالم تو تمہیں ابھی اپنی قدرت کی طرف متوجہ کرتا ہے. افلم ينظروا الى السماء، کیا ان لوگوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، فوقہم، اوپر کی جانب، کیف بنیناہا، کس طرح سے ہم نے اسے بنایا، وزیناہا، اور اسے زینت دی، وما لہا من فروج، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شگاف بھی نہیں ہے. یعنی وہ سب چیزیں آرڈر میں ہیں. یعنی ان تمام تر چیزوں کو جتنا تم ایکسپلور کرو گے، یعنی یہ جتنے بھی اسٹرونامسٹ ہیں وہ تو دقت کے ساتھ اس کو ایکسپلور کریں گے، مگر جو چیز ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے جتنا، اس کو بھی انسان اگر دیکھے تو چیزیں آرڈر میں نظر آتی ہیں. پروردگار عالم نے ان کو جس طریقے سے بنایا ہے. والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، زمین کو ہم نے پھیلایا. والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں پہاڑ قائم کیے. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس میں ہر طرح کی چیزوں کو اگایا جو خوشنما ہے. وہ لہلاتی ہوئی فصلیں، سبزہ، جو گرینری ہمیں نظر آتی ہے، جو وہاں پر ہمیں پھول نظر آتے ہیں، جو ان کی خوشبو ہے، یہ چیزیں کتنی خوشنما ہیں. پروردگار فرماتا ہے یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے. یعنی ان چیزوں کے ذریعے سے ذہن میں رکھیے گا کہ اس اعتراض کو ایڈریس کرنا مقصود ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین میں مٹی میں ملنے کے بعد ہم کیسے واپس زندہ کیے جائیں گے. تو پروردگار یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہارے سامنے ہمیشہ ہو رہا ہے، مسلسل، ایسا نہیں ہے کہ یہ تمہارے مشاہدے سے خارج ہے. تبصرۃ و ذکر لکل عبد منیب، یہ کس لیے ہے؟ یہ آنکھ کھولنے کا ذریعہ ہے، یعنی یہ آئی اوپنر ہے. وہ ذکر، اور یہ نصیحت، یاد دہانی ہے. لکل عبد منیب، ہاں اس بندے کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ سے لو لگاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف توجہ رکھتا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا جو بڑا مبارک پانی ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، تو ہم نے اگایا باغات کو اور ان دانوں کو جنہیں کاٹ کر تیار کیا جاتا ہے. یعنی جنات سے مراد پھلدار باغات ہو گئے، آرچرڈ جن کو کہا جائے گا. اور وہ جو ہارویسٹ کیا جاتا ہے جن فصلوں کو، جیسے گندم وغیرہ ہے، ان کا ذکر کیا گیا. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور اونچے اونچے کھجور کے درخت، لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، جس کے اوپر میوے لگے ہوئے ہیں، جو اس کا فروٹ ہے اور وہ تہ بتہ ہے. یعنی وہ اس طرح سے لگتا ہے کہ جیسے پائل اپ کیا ہوا ہے اس کو. رزقاً للعباد، یہ کیوں ہے؟ یہ رزق کے لیے ہے، بندوں کی خاطر. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی کے ذریعے سے ہم زندہ کرتے ہیں مردہ شہروں کو. یعنی وہ زمینیں کی جو مردہ ہو چکی ہوتی ہے، پانی برستا ہے تو وہاں سے فصلیں لہلاتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ ان کی زندگی ہے. تو جب تم یہ دیکھ رہے ہو کہ
مردہ زمین زندہ ہو رہی ہے، کذالک الخروج، اسی طرح سے خروج ہوگا، یعنی آدمیوں کا قبروں سے نکلنا ہوگا. جس طرح تم دونوں زمین کو دیکھتے ہو کہ مردہ ہے مگر اس سے زندہ فصل برآمد ہوتی ہے، وہ خدا جو مردہ زمین سے فصلوں کو زندہ برآمد کرتا ہے وہی پروردگار زمین سے مردوں کو واپس زندگی عطا کرے گا. یہ قرآن مجید کا وہ تصور معاد جسمانی ہے جسے بارہا قرآن مجید نے بیان کیا ہے. کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود. اب پروردگار فرماتا ہے کہ اگر یہ جھٹلاتے بھی ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ماضی کے اندر بھی بہت ساری قومیں جھٹلا چکی ہیں، وہ ناکام ہو چکی ہیں اپنے اس امتحان میں. وہی تو ان کا امتحان تھا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ کتنی معرفت پروردگار حاصل کرتے ہیں. وہ ناکام ہو گئے. تم بھی اگر ناکام ہونا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، ہم تو صرف سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اس حقیقت کو جان لو کہ اس دنیا کے بعد معاملہ آگے اکاؤنٹیبلٹی کا ہے، اور یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، ایسی ہی چیز ہے کہ جو بالکل پاسبل ہے، اور اس کے مظاہرے پہلے بھی تمہارے سامنے بارہا پیش کیے گئے ہیں. علم پروردگار کے مظاہرے اور قدرت پروردگار کے مظاہرے. وہ قومیں کہ جنہوں نے پہلے جھٹلایا ان کو یہاں پر جب بیان کیا گیا ہے تو 8 قوموں کا ذکر کیا گیا. نمبر 1 قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم، و اصحاب الرس و ثمود، رس والے اور قوم سمود. اب یہ اصحاب رس کون ہے؟ اصحاب رس کا ذکر قرآن مجید کے اندر اس جگہ پر آیا ہے، بہت زیادہ تذکرہ اس کا نہیں آیا. دیگر قوموں کا تو ذکر آیا ہے، قوم عاد کا، سمود کا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، اسی طرح سے فرعون کا ذکر آیا ہے اور لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا ہے، لیکن اصحاب رس کا ذکر کم آیا ہے. یہ رس کے بارے میں کہا گیا یہ ایک قوم تھا جس کے پاس بت پرست رہتے تھے، اور ان کے پاس ایک نبی کو بھیجا گیا تھا، اور ان کا نام بھی بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ حنظلہ بن صفوان، کہ جن کو انہوں نے قتل کر دیا اور کہتے ہیں کہ اسی کنویں کے اندر ڈال دیا. بہرحال پھر پروردگار عالم کی طرف سے جو انتقام ہونا چاہیے تھا وہ ہوا. اور اس کے علاوہ بھی ان کے بعض جرائم بیان کیے گئے کہ مثلا وہاں پر لیسبینزم جو تھا اس کا رواج ہو چکا تھا، جس کو کہیں گے کہ عورتوں میں تلذذ بالمثل مصاحقہ، اس کا رواج تھا. اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ مرد بھی اسی طریقے سے ہومو سیکسولیٹی، یا جس کو آج کل گے سیکس کہتے ہیں، اس کی طرف وہ رجحان رکھتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے. معاذ اللہ معاذ اللہ. تو پروردگار عالم نے یہاں پر قوم نوح کے بعد اصحاب رس کا ذکر کیا، پھر قوم سمود جن کی طرف جناب صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، پھر وہ عاد جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ فرعون جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ اخوان لوط، اور لوط کے بھائی. یہ بھائی کی تعبیر قوم کے لیے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید نے یہ تعبیر پہلے بھی کئی مرتبہ استعمال کی ہے. وہ اصحاب الایکہ، اور ایکہ والے، یہ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم ہو گئی. کہتے ہیں کہ مدین ہی کا ایک دوسرا نام تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدین سے ہٹ کر کوئی علاقہ تھا کہ جہاں پر جنگل تھے، درخت تھے بہت زیادہ، اور وہ بھی جناب شعیب علیہ السلام کی جورسڈکشن میں آتے تھے، وہاں پر تبلیغ کی ذمہ داری ان کی تھی. وقوم تبع، یہ یمن والوں کے لیے، اہل یمن. تبع وہاں کے بادشاہ کا نام تبع ہوا کرتا تھا، اور ان لوگوں نے بھی تکذیب کی تو پھر اس کے بعد ان کی بھی گرفت ہوئی. کل کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی، جھٹلایا رسولوں کو. فحق کا وعید، تو پھر ہمارے اعلان عذاب کے مستحق ہو گئے، یعنی ان کے اوپر پھر ہمارا عذاب نازل ہوا. اب چوائس از یورس، یعنی یہ ماضی کی بات ہو گئی، یہ ہمارا آرگومنٹ ہو گیا. اب تمہاری مرضی ہے، رسول تمہارے سامنے، کلام ہمارا تمہارے سامنے ہے، ماضی والوں کا جو کیس تھا وہ بھی تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا. اب ایک اور بات سن لو، افعین بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی دفعہ کی تخلیق میں عاجز آ گئے تھے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ اثر نو پیدائش کے بارے میں شک اور شبے میں گرفتار ہے. یعنی ایک مرتبہ پھر سمجھایا گیا کہ پروردگار عالم کا ایسا کوئی کیس نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ جب اس نے پیدا کر دیا تو وہ تھک گیا، جیسے کہ بعض منحرف اور محرف تحریف شدہ کتابوں کے اندر اس طرح کی بات آئی ہے. تو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اس کو بھی کلیریفائی کیا کہ خدا نہ کائنات کو پیدا کرنے سے تھکا ہے، نہ یہ اس کی شان کے مطابق ہے. یہ تھکنا یہ مخلوق کی صفت ہے، خالق کی صفت نہیں ہے. تو پروردگار عالم جو تھکا نہیں ہے، خدا نے مزال کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، خدا کے علم میں سب کچھ ہے. تو پھر اس کے بعد شک اور شبے کی کوئی وجہ نہیں ہے، مگر ان کا پرابلم یہی ہے کہ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ وہ خدا خلق جدید پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے، اور یہ اسی شک اور شبے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ آیت نمبر 15 پر
یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ قاف، آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 34، 16 سے 34 تک۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس، اس کا دل وسوسے پیدا کرتا ہے، یعنی جو خیالات اس کے دل میں آتے ہیں ہم اس سے بھی خوب واقف ہیں۔ یہ انسان کو احساس ذمہ داری دلایا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں آزاد نہ سمجھے۔ بے شک اس معنی میں تو وہ آزاد ہے کہ اس کی فوری پکڑ نہیں ہو رہی، لیکن اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پروردگار عالم سے وہ دور ہو گیا ہے اور خداوند متعال اس کے حالات پر مطلع نہیں ہے، تو وہ جان لے کہ اس کے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں پروردگار عالم اس سے بھی واقف ہے۔ پھر اس کے بعد مزید جو تعبیر ہے وہ ہلا دینے والی ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم اس سے اس کی شہ رگ جاں سے زیادہ قریب ہیں۔ یعنی ایک انسان کی جو شہ رگ جاں ہے وہ تو اگر معطل ہو جائے تو اس کی موت واقع ہو جائے، وہ جتنا اس سے قریب ہوتی ہے پروردگار عالم اس سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے، یعنی مکمل احاطہ پروردگار ہے۔ پروردگار عالم مکمل اطلاع رکھتا ہے، اور کیا صرف پروردگار بلکہ جو اس کا نظام ہے اس کے مطابق اس نے دائیں اور بائیں فرشتوں کو رکھا ہوا ہے، اور یہ فرشتے نیکیاں لکھنے پر بھی مامور ہیں، جو دائیں ہاتھ پر بیٹھنے والا فرشتہ ہے، اور جو بائیں ہاتھ والا فرشتہ ہے وہ برائیاں لکھنے پر مامور ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، دائیں بائیں لکھنے والے موجود ہیں جو لکھتے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ ہیں، نگران ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی قول اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے اور نگران وہاں پر موجود ہوتا ہے، تیار، جو لکھنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ یعنی عمل بھی اس کے لکھے جا رہے ہیں، اور ایون اس کے جو جملات، اس کے الفاظ جو اس کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں وہ سب بھی پوری طریقے سے ریکارڈڈ ہے، محفوظ ہے۔ اس کو آپ یوں دیکھیے کہ جس طریقے سے انسان کبھی سپر اسٹور میں جاتا ہے تو وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ CCTV کیمروں کے ذریعے سے یہاں کے پورے علاقے کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک کوشن ہوتا ہے کہ اگر کسی کا غلط ارادہ ہے بھی تو اب وہ اپنے اس غلط ارادے سے باز آ جائے۔ اگر اس کا چوری کرنے کا ارادہ ہے تو وہ جان لے کہ یہاں پر خریداروں کے بھیس میں چوری کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ CCTV کیمرہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ تو جب انسان اس کو دیکھتا ہے تو اگر کوئی اس کا برا ارادہ ہوتا بھی ہے تو فوراً کوشش ہو کر اپنے ارادے سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ یہ کوشن پروردگار عالم کی طرف سے ہے کہ ایک تو ہم تم سے بہت قریب ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے فرشتے مسلسل لکھ بھی رہے ہیں تمہارے تمام تر اعمال کو۔ آج یہ ہے کہ تمہارے جملوں کو بھی لکھا جا رہا ہے، تو اب اس کے بعد تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ تم پروردگار عالم کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارو، تاکہ میدان قیامت میں تمہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہاں پر تمہارے لیے انعامات اور اکرامات ہوں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہاں تک کہ سکرات موت کا وقت آ گیا حق کے ساتھ، بالکل صحیح۔ سکرات موت یعنی وہ بے ہوشی، وہ عالم جب ایک انسان اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونے کے لیے بالکل آمادہ ہوتا ہے، وہ آخری وقت تقریباً اس کے سامنے ہوتا ہے۔ سکرات الموت کچھ بے ہوشی کی کیفیت، کچھ مستی کی کیفیت، کہ جس میں انسان مست نہیں ہوتا مگر بہرحال لگ یہی رہا ہوتا ہے کہ اب اس کی عقل بھی آہستہ آہستہ معطل ہو رہی ہوتی ہے، اس کے حواس بھی آہستہ آہستہ معطل ہو رہے ہوتے ہیں، سسپینڈ ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں اس کا دم نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم ہر ایک پر اس موقع پر مہربانی کرے، رحم کرے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، ارشاد ہوگا کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس سے تو بہت بچا کرتا تھا۔ ظاہر کہ انسان فطرتاً موت سے دوری اختیار کرتا ہے جبکہ وہ موت کو فنا سمجھتا ہے۔ بہرحال یہ تو بہت ہی اعلیٰ ظرفی ہے کہ جہاں پر انسان موت سے مانوس ہو جائے۔ یہ تو مولا کائنات کی طرح سے کہنے والے کتنے افراد ہوں گے کہ جو یہ کہیں کہ ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ جتنا بچہ اپنی ماں کے فطری ذخیرہ غذا سے مانوس نہیں ہوتا،
یا یہ جملہ قیدی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پر جا گرے یا موت اس پر آ گرے، یہ کہنے کے لیے واقعا بہت حوصلہ چاہیے۔ بہرحال یہ بڑے سخت مراحل ہیں، پروردگار عالم ان کو آسان کرے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ موت کے جو مراحل ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد پھر پروردگار عالم نے قیامت کی منظر کشی کی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا گیا ہوگا، سور پھونکا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ سور پھونکا جائے گا سے مراد یہاں پر دوسرا سور ہے کہ جس کے بعد گویا قبروں سے باہر آنا ہے اور میدان حشر میں سب نے پہنچ جانا ہے۔ ذالک یوم الوعید، یہ ہے وعید کے دن کا موقع، یعنی یہ ہے وہ دن کہ جو عذاب آنے والا ہے۔ یوم الوعید یعنی عذاب والا دن یہ آ گیا۔ وجاءت کل نفس، اور ہر نفس، ہر متنفس، ہر شخص پہنچے گا اس عالم میں کہ معہا سائق و شہید، کہ ایک اس کو ہنکانے والا ہوگا اور ایک اس کے اوپر گواہ ہوگا، یہ دو فرشتے جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے۔ بہت اچھا جملہ صاحب تفسیر نمونہ نے استعمال کیا کہ ایک فرار سے مانے ہوگا اور دوسرا انکار سے مانے ہوگا، یعنی ادھر ادھر کہاں کوئی جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو ایک فرشتہ اسے ہنکارا ہوگا کہ ادھر چلو، اس طرف چلو، اور دوسرا گواہ ہے، یعنی جو بھی اس کا نامہ اعمال ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، یقیناً تو غفلت میں تھا اس سے، یعنی اسی چیز کو تو سیریسلی نہیں لے رہا تھا۔ فكشفنا عنك غطاءك، تو آج ہم نے وہ تمام پردے تیری آنکھوں سے ہٹا دیے۔ فبصرك اليوم حدید، تو آج تیری نگاہ تیز ہے، یعنی اب کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، یعنی وہ ممکنہ چیزیں کہ جو غیب میں تھیں اور قابل مشاہدہ ہو سکتی تھی اس عالم میں، اب یہ قیامت کے دن وہ تیرے لیے قابل مشاہدہ ہے، تو تو دیکھ سکتا ہے۔ مگر اب ظاہر ہے کہ دیکھنے کا کیا فائدہ، یہ تو غیب کے ساتھ ہی اس دنیا میں مرنے سے پہلے اگر وہ ایمان لے آیا ہوتا تو یقیناً اس کے لیے مفید ہوتا۔ وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی اس سے کہے گا ھذا ما لدی عتید، کہ یہ ہے میرے پاس تیرے لیے تیار۔ اب یہ ساتھی کون ہوگا؟ اکثر مفسرین نے اس سے فرشتے کو مراد لیا ہے۔ وہ فرشتہ کہے گا یہ نامہ اعمال کہ یہ تمہارے لیے بالکل ریڈی اور آمادہ ہے، یعنی یہ اتنے عرصے سے میں تمہارا ڈاکومنٹ تیار کر رہا تھا، یہ بالکل آمادہ اور تیار ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں اسے جہنم میں ڈال دو۔ کس کو جہنم میں ڈال دو؟ ہر کفار کو، یعنی بہت زیادہ کفر کرنے والے کو، عنید اناد رکھنے والے کو، نفرت دشمنی رکھنے والے کو۔ مناع للخیر، جو خیر سے روکنے والا تھا، معتد تجاوز کرنے والا تھا، مریب خود بھی شک میں رہتا تھا اور دوسروں کو بھی شک میں ڈال دیا کرتا تھا۔ ان لوگوں کو کیا کرو؟ تم دونوں جہنم میں ڈال دو۔ یہ دونوں کون ہیں کہ جن سے یہ کہا جا رہا ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ بھی دو فرشتوں سے کہا جا رہا ہے، اور دوسرا قول کہ جو ہمارے پاس پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت آئی ہے اس کے مطابق کہ یہ خطاب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے ہوگا، جو کارگاہ حشر و نشر کے از جانب خدا منتظم ہوں گے۔ اور یہ پانچویں امام سے روایت ہے جو اوپر ائمہ سے ہوتی ہوئی خود پیغمبر اکرم تک جاتی ہے۔ یہ روایت کہ پروردگار عالم اس موقع پر ان دونوں سے یہ کہے گا کہ ہر اس سے کہ جو اپنے کفر کے اندر بہت شدید تھا، جس کو کفار کہا گیا، عنید تھا یعنی اناد رکھنے والا تھا، مناع للخیر تھا یعنی خود تو خیر کرتا نہیں تھا، دوسروں کو بھی خیر سے روکتا تھا، معتد تھا یعنی تجاوز کرنے والا تھا، مریب تھا یعنی ظالم شک میں رہتا تھا اور دوسروں کو بھی شک میں ڈالتا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ ایک دوسرا خدا بھی بنا لیا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو اس کو ڈال دو شدید عذاب میں، اس کے حوالے اس کو کر دو۔ قال قرینہ، تو اس کا ساتھی اس وقت کہے گا ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، کہ اے پروردگار میں نے اس کو سرکشی پر آمادہ نہیں کیا مگر یہ خود ہی سخت گمراہی میں تھا۔ یہاں پر قرین سے مراد ہے شیطان، کہ شیطان اس موقع پر کہے گا، یعنی اپنے آپ کو الگ کرے گا، ڈس ایسوسیٹ کرے گا، ڈس اون کرے گا، حالانکہ وہ بہکایا کرتا تھا مگر ظاہر ہے کہ بہکانے کے بعد اس کا کوئی زور زبردستی معاملہ نہیں تھا، جو سورہ ابراہیم کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر وہ کہے گا کہ ما اطغیتہ، میں نے اس کو سرکشی پر آمادہ نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ خود ہی گمراہی میں دور تک چلا گیا تھا، سخت گمراہی میں تھا۔ قال، پروردگار کہے گا لا تختصموا لدی، کہ میرے پاس جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جدال تکرار میرے سامنے مت کرو۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تمہیں عذاب کے بارے میں پوری اطلاع پہلے ہی دے دی تھی۔ ما یبدل القول لدی، میرا قول بدلنے والا نہیں ہے۔
میرے پاس جو میری بات تھی وہ تبدیل ہونے والی نہیں ہے. وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی میں ظلم کرنے والا ہوں بندوں پر. یوم نقول لجہنم، اس دن ہم کہیں گے جہنم سے، حل امتلأتی، کہ کیا تو بھر گئی، کیا تو بھر گیا. جہنم سے کہا جائے گا یعنی تو فل ہو گیا. وتقول، اور جہنم کی طرف سے آواز آئے گی، حل من مزید، کہ کیا اور اضافہ ہو سکتا ہے. اب اس سے پہلے کہ آگے ہم بڑھیں، یہاں پر صحیح بخاری کے حدیث کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے کہ جس میں بہرحال شان الہی کے خلاف ایک حدیث آ گئی ہے کہ معاذ اللہ جب یہ سوال کیا جائے گا اور جواب آئے گا جہنم کی طرف سے، تو اس کے بعد پروردگار عالم معاذ اللہ اپنی ٹانگ دوزخ میں ڈال دے گا، جس کے بعد دوزخ کا پیٹ بھرے گا اور وہ کہے گا قطو قطو، یعنی بس بس. ظاہر ہے کہ یہ حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ شان پروردگار کے خلاف ہے. ہمارے محترم برادران اہل سنت ہی اس کے اوپر تبصرہ کر سکتے ہیں. بہرحال ہمارے لیے یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. مقصد صرف اس بات کا اظہار کرنا تھا کہ جہنم جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور یہ استفہام بہت سے مفسرین کے نزدیک استفہام انکاری ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا صاحبان تقوی سے، اور وہ دور نہیں ہوگی. اب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، این ممکن ہے کہ واقعا جنت کو فزیکلی قریب کر دیا جائے، اور این ممکن ہے جو اہل جنت ہیں جب وہ جنت سے قریب ہوں گے تو جس طریقے سے کوئی سفر میں ہو اور کراچی سے حیدرآباد جا رہا ہو تو وہ حیدرآباد سے قریب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن سوال یہی ہوتا ہے کہ وہ حیدرآباد کتنی دیر میں آئے گا. اگر صاحب قریب ہے حیدرآباد کچھ ہی دیر میں آ جائے گا، حالانکہ حیدرآباد نہ کہیں جا رہا ہوتا ہے نہ کہیں آ رہا ہوتا ہے، وہ بندہ اس سے قریب ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ روزمرہ کے محاورے ہیں، لیکن بہرحال اس کا بھی امکان پایا جاتا ہے کہ پروردگار عالم خود جنت کو بھی اہل جنت کے قریب کر دے. ھذا ما توعدون، یہ وہ ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. کن سے وعدہ کیا گیا تھا؟ لکل اواب حفیظ، ہر توجہ رکھنے والے کے لیے، حفاظت کرنے والے کے لیے، جو خدا کی طرف توجہ رکھنے والا ہو تھا. اور جو حفاظت کرنے والا تھا، کس کی حفاظت کرنے والا تھا؟ ممکن ہے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنے کردار کی حفاظت کرنے والا ہو. من خشی الرحمن بالغیب، جس نے رحمان کا خوف رکھ، غیب خدا رحمان کا خوف جس کے دل میں تھا. وجاء بقلب منیب، اور وہ آیا اس دل کے ساتھ جو لو لگانے والا تھا، یعنی جس دل میں خدا بسا ہوا تھا. ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، یہ دن ہے ہمیشہ کے قیام کا، یعنی اب یہاں پر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ داخل کیا جا رہا ہے، یہاں سے باہر آنا نہیں ہوگا، یہاں پر رہو اور مزے کرو. مزید بات آگے آئے گی. صفحہ یہاں پر مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ قاف، آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 45، 35 سے 45 تک، جس پر سورہ قاف کا اختتام ہو جائے گا، اور پھر سورہ زاریات شروع ہوگا، اور اس کی ابتدائی 6 آیتیں، فرسٹ 6 ورسز، وہ بھی اسی صفحے پر ہیں. تو پہلے سورہ قاف کی یہ آخری آیتیں. آیت نمبر 35 میں پروردگار عالم اہل جنت ہی کے لیے مزید ارشاد فرماتا ہے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ ان کے لیے وہاں پر وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اور زیادہ کی گنجائش ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو دے دیا اسی پر اکتفا ہے، بلکہ اس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے. جو وہ پسند کریں گے وہ ان کو فراہم کر دیا جائے گا. کہ پیچھے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے صاحبان تقوی کے لیے جنت کا تذکرہ کیا، اور پھر ان کی صفات بیان کی، اور یہاں اسی کے استمرار میں، اسی کے دوام میں، اسی کے تسلسل کے اندر مزید ارشاد فرمایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پروردگار عالم گویا جو دنیا میں افراد اس وقت موجود ہیں ان کو مخاطب کر رہا ہے اور متوجہ کر رہا ہے کہ ابھی اگر تم اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر لو کہ تمہیں بھی صاحبان تقوی میں شامل کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یاد رکھو کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی ہی ان سے پہلے وہ قومیں ہیں جو گزر چکی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا. ہم اشد منہم بطشا، جن کی طاقت بھی ان سے زیادہ تھی. فنقبوا فی البلاد، اور انہوں نے چھان ڈالے تمام ملکوں کو، یعنی کبھی ایک شہر کبھی دوسرے شہر. نہ مال کی کمی، نہ طاقت کی کمی، نہ سواریوں کی کمی، نہ غلاموں کی کمی کے ساتھ ساتھ چلے تو مختلف علاقوں کو جاتے تھے، اس کو وزٹ کرتے تھے، گھومتے تھے، پھرتے تھے، رول کرتے تھے. مگر کیا ہوا؟ حل میں محیص، کیا کوئی بھاگنے کا راستہ ہے؟
یہ بہت عمدگی کے ساتھ دعائے کمیل کے اندر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ پروردگار عالم کو مخاطب کر کے مناجات کرو، یوں کہو کہ لا یمکن الفرار من حکومتک، کیا پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں، اس لیے کہ اس کی حکومت سرحدوں کے اندر محدود نہیں ہے۔ پروردگار عالم کا اقتدار، اس کی حکومت، اس کا حکم ہر جگہ پر نافذ ہے۔ ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب، اس میں یقیناً نصیحت ہے اس کے لیے کہ جس کے پاس دل ہو، یعنی جس کا دل مائل ہو جائے۔ ایک ہے انسان کا جاننا، علم اس کے پاس ہونا، لیکن اس کا دل اگر مائل ہو جائے ان حقیقتوں کی طرف کہ نہیں معاملہ اس دنیا کے آگے بھی ہے، تو یقیناً پھر یہ نصیحت اس کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ او القى السمع وهو شہید، اور یا پھر وہ کان لگائے اس طرح کہ پوری توجہ ہو، ہوا شہید یعنی حاضر الذہن ہو، پوری طریقے سے وہ اٹینٹو ہو، یعنی ابھی اگر اس کا دل مائل نہیں بھی ہوا ہے تو پوٹینشلی کم سے کم وہ سننے کے لیے تیار ہے پوری توجہ کے ساتھ، ایک سنسیئر لسننگ اس کے اندر اس کے پاس موجود ہے کہ اگر وہ توجہ کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہوگا تو بھی بہرحال یہ چیز اس کے دل میں اثر کر جائے گی، اور اگر پہلے سے اس نے اپنے دل کو آمادہ کر لیا ہے تو یقیناً یہ نصیحت اس کے لیے مفید ثابت ہوگی، اور پھر وہ الٹیمیٹلی ان صاحبان تقویٰ میں شامل ہو جائے گا کہ جن کا ذکر پیچھے آیا تھا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ یہ سورہ اعراف اور اس کے علاوہ کئی مقامات پر آ چکا یہ مضمون پہلے بھی، اور اس بارے میں بات ہو چکی کہ یہاں پر 6 دنوں سے مراد یہ 24 گھنٹے والے 6 دن نہیں ہیں، بلکہ کئی مرتبہ یہ بات ہو چکی کہ جب یہ دن کے الفاظ یا یوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو کبھی 24 گھنٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی یہ رات کے مقابلے میں جو روشنی کا ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جب سورج موجود ہوتا ہے، اور کبھی یہ کسی ایک خاص پیریڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جو ہم پلٹاتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، خود قرآن کی آیت ہے۔ اسی طرح سے مولا کائنات کا وہ جملہ الدہر یومان یوم لک و یوم علیک، کہ یہ دن ہے، زمانہ 2 دنوں کا نام ہے، ایک دن وہ جو تمہارے فیور میں ہوتا ہے، ایک دن وہ جو تمہارے اگینسٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ظاہر ہے کہ یوم سے مراد نہ 24 گھنٹے ہیں اور نہ ہی وہ رات کے مقابلے میں جو روشنی کا پیریڈ ہوتا ہے وہ مراد ہے، بلکہ الگ جو فیزز ہیں مختلف ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو 6 فیزز ہیں کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے آسمانوں اور زمین اور جو اس کے درمیان ہے اس کو پیدا کیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وما مسنا من لغوب، اور ہمیں تھکن چھو کر بھی نہیں گزری، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو انسانوں کا یا مخلوقات کا معاملہ ہوتا ہے کہ کام کرنے سے وہ تھک جاتے ہیں، تو پروردگار عالم بھی معاذ اللہ اسی طرح سے وہ خالق ہے، اس کے یہاں تھکن کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ایکچولی جماعت یہود کا تصور ہے جنہوں نے اس بارے میں محرف بائبل کے اندر یہ آیا بھی ہے کہ اس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تھک کر وہ چور ہو گیا، اور 7ویں دن پھر اس نے آرام کیا معاذ اللہ۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے فاصبر علی ما یقولون، کہ آپ صبر کیجئے ان باتوں پر کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی وہ کہ جو پیغمبر کی بات کو قبول کر لیں تو کیا کہنا نعم المطلوب، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، مگر ظاہر ہے کہ وہ بہت سے افراد بھی ہیں کہ جو پیغمبر کو اپنی باتوں کے ذریعے سے ایگنائز کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ حبیب آپ صبر کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ تسبیح کیجئے، وسبح بحمد ربک، اپنے رب کے تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے، حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے، الحمدللہ سبحان اللہ، یہ اسی کا مصداق ہے۔ اور پھر خود نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی اس کا ایک اہم مصداق بنتا ہے، اس لیے کہ اس میں پروردگار کی تعریف بھی ہے اور خدا کے بے عیب ہونے کو بیان بھی کیا جاتا ہے۔ مگر یہاں پر کچھ اوقات کو معین کیا جا رہا ہے کہ جس کو بہت سارے مفسرین شیعہ سنی سبھی وہ اس کو نماز کے اوپر بھی منطبق کرتے ہیں کہ قبل طلوع الشمس سے، کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، اس سے فجر کی نماز کا وقت مراد لیا جاتا ہے، وقبل الغروب ہے کہ غروب سے پہلے، اس سے ظہرین کی نماز یعنی ظہر اور عصر 2 نمازیں مراد لی جاتی ہیں۔ ومن اللیل فسبحہ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کی تسبیح کیجیے، اس سے مغربین مراد لی جاتی ہے یعنی مغرب اور عشاء۔ وادبار السجود، اور سجدہ کرنے کے بعد، اس سے تعقیبات بھی مراد لی جاتی ہے، اور تسبیحات وغیرہ جو اس کے علاوہ کی جاتی ہیں وہ بھی مراد لی جاتی ہیں۔ اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر نماز کے اوقات کو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ فقہ جعفری کی جو تعلیمات ہے فقہ اہل بیت کی، اسی پر اس کو منطبق کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اجمالی طور پر 3 ہی اوقات نماز کے بیان کیے گئے ہیں اس آیت میں بھی اور اس کے علاوہ بھی 5 اوقات الگ الگ بیان
نہیں کیے گئے. وہ درست ہے فضیلت کے اوقات کے اعتبار سے تقسیم کر دی جائے، مگر جب جواز کی بات آئے گی تو 3 ہی اوقات بنیں گے. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی، اور غور سے سنو، یعنی اس دن کا حال غور سے سنو. ینادی المنادی، جب پکارنے والا صدا دے گا، من مکان قریب، قریبی جگہ سے. یوم یسمعون الصیحہ بالحق، جس میں ایک خاص زوردار آواز کو سنیں گے حق کے ساتھ. بالحق ذالک یوم الخروج، اور وہ دن ہوگا یقیناً نکلنے کا، قبر سے نکلنے کا. یعنی یہ بات ہو رہی ہے قیامت کے برپا کرنے کی. اس کی عجیب منظر کشی ہے جو یہاں پر پروردگار عالم کی طرف سے کی جا رہی ہے. گویا سور پھونکا گیا اور اس کے بعد لوگوں نے سن لیا، یعنی جو خبروں کے اندر ہے کہ یہ نکلنے کا موقع ہے، یہ نکلنے کا وقت ہے، یہ نکلنے کا حکم ہے. تو قیامت برپا ہوئی چاہتی ہے، اور وہ سب کے سب اس آواز کو سن کر لبیک کہتے ہوئے نکل کھڑے ہوں گے. ظاہر ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا. ذالک یوم الخروج، اور یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہے. انا نحن نحیی و نمیت، یقیناً ہم ہی وہ ہیں کہ جو زندگی دیتے ہیں اور جو موت دیتے ہیں. وإلینا المصیر، اور ہماری طرف ہی پلٹنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، وہ دن کے جب زمین شگافتہ ہو جائے گی، پھٹ جائے گی. انہم سراعا، اور وہ اس سے برآمد ہوں گے اور تیزی کے ساتھ برآمد ہوں گے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر نشر یہ ہمارے لیے کرنا بہت آسان ہے. یعنی پروردگار عالم کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، پروردگار کے لیے بہت آسان ہے ان چیزوں کو کرنا. نحن اعلم بما یقولون، ہم یقیناً جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور یقیناً آپ جبار نہیں ہیں، یعنی آپ ان کو مجبور کرنے والے نہیں ہیں. جب پروردگار عالم نے مجبور نہیں کیا تو ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں مجبور کریں گے؟ بیان کریں گے. وما الرسول الا البلاغ المبین، رسول کا کام ہے بلاغ مبین کر دینا، پیغام پہنچا دینا. وہ رسول کریں گے، زبردستی کرنا یہ پیغمبر کا جواب نہیں ہے. جب خداوند متعال نے مجبور نہیں کیا تو کوئی نبی بھی مجبور نہیں کرے گا. پیغام دیا جائے گا، سنایا جائے گا، سمجھا دیا جائے گا. یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اگر قبول کرو گے تو تمہارے لیے خوشخبری ہے، اگر قبول نہیں کرو گے تو ریپرکشنز تمہیں فیس کرنا پڑیں گے، کانسیکوینسز اور نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس دنیا کے اندر اختیار کو سلب کر لیا جائے اور گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو مجبور کر کے مسلمان بنایا جائے. اختیاری ایمان کا مطالبہ ہے، اور اس کے لیے کوشش کیا کی جائے گی؟ فذکر بالقرآن، کہ آپ ان کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے. من یخاف وعید، کہ جو میرے اعلان عذاب سے ڈرتا ہو، یعنی اسی کو یہ نصیحت فائدہ دے گی. تو یہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ یہ پوٹینشیل ان کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہوگا کہ وہ پروردگار عالم کا خوف رکھتے ہوں، اس دنیا سے ماورا دنیا کے بارے میں کچھ اجمالی عقیدہ ان کا ہو، جس کے بعد پیغمبر اکرم کی یہ نصیحت جس میں قرآن کو شہ سرخی کے طور پر استعمال کیا جائے گا وہ مؤثر ثابت ہوگی. جس پر سورہ قاف الحمدللہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد ہے سورہ ذاریات. یہ قرآن مجید کا 51واں سورہ ہے، مکی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے. اس کی 60 آیتیں ہیں، 60. جو پہلی آیت کے اندر بسم اللہ کے بعد ذاریات کا لفظ آیا ہے اور اس کی قسم کھائی گئی ہے، اس کی وجہ سے اس سورے کا نام پڑا سورہ ذاریات. ارشاد ہوتا ہے سہارا اللہ کے نام کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے. والذاریات ذرون، یہ قسم کھائی جا رہی ہے، ذاریات کی قسم کھائی جا رہی ہے. پھر فالحاملات وقرن، پھر حاملات کی قسم کھائی جا رہی ہے. فالجاریات یسرا، پھر جاریات کی قسم. فالمقسمات امرن، اور پھر مقسمات کی قسم کھائی جا رہی ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے کہ ذاریات، حاملات، جاریات اور مقسمات سے کیا مراد ہے. دیکھیے ذاریات یہ صفت ہے، اسی طرح سے حاملات، جاریات، مقسمات یہ صفت ہے، مگر ان کا موصوف کیا ہے کہ جن کی یہ صفت بن رہی ہے؟ وہ امیر المومنین نے اپنی اس حدیث کے اندر، اس روایت کے اندر بیان کیا کہ یہاں پر ذاریات کا مطلب ہے وہ کہ جو گرد و غبار اڑاتی ہیں. حاملات کا مطلب ہے جو پانی کا بوجھ اٹھانے والی ہیں، یعنی جو بوجھ اٹھانے والی ہیں. پھر اس کے بعد جاریات کا مطلب ہے یسرا، جاریات یسرا جو دھیمی رفتار سے چلنے والی ہے. اور المقسمات امرن کے جو تقسیم کرنے والے ہیں. اب ان سے مراد کون ہے، ان کے موصوف کون ہے؟ تو الذاریات کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے ہوائیں مراد ہیں، یعنی اب ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ والذاریات ذرون،
قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار اڑاتی ہیں، فالحاملات وقرن، قسم ہے پھر ان بادلوں کی جو پانی کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، جو بخارات ویپرز ان کے اندر ہوتے ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے، فالجاریات یسرن، پھر قسم ہے ان کشتیوں کی جو دھیمی رفتار سے چلنے والی ہیں، ٹنوں کے حساب سے سامان تجارت ان کے اندر منتقل کیا جاتا ہے، ٹریڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، فالمقسمات امرن، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو معاملے کے تقسیم کرنے والے ہیں، بارش برسانے والے ہیں، روزی تقسیم کرنے والے ہیں امر پروردگار سے۔ اب ان ساری باتوں کے بعد یہ تو ساری قسمیں ہو گئی، جواب قسم کیا ہے کہ ان قسموں کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب گواہ ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے گویا پروردگار اپنی قدرت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو ان ہواؤں کو گرد و غبار اڑانے کی صلاحیت کس نے دی، ان بادلوں کو پانی کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت کس نے دی، اسی طرح سے ان کشتیوں کو جو چل رہی ہیں پانی کے اندر ان کو چلنے کی صلاحیت کس نے دی، اور اسی طرح سے ان فرشتوں کو کہ جو ان تمام تر چیزوں کو تقسیم کر رہے ہیں یہ صلاحیت کس نے دی ہے، جس نے دی ہے اسی کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ سچا ہے۔ انما توعدون لصادق، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وعید کی جا رہی ہے، وہ سچی بات ہے، اس کے اندر جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے، جنت ہے تو ہے، جہنم ہے تو ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور دوسری چیز کہ یقیناً جزا اور سزا واقع ہو کر رہے گی، یعنی وہ قیامت کا دن آ کر رہے گا، جزا اور سزا واقع ہو کر رہے گی، یعنی بھرپور انداز سے پروردگار عالم نے قیامت کے عقیدے کو بیان فرمایا ہے۔ ان 6 آیتوں پر الحمدللہ یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔